مسیح میں آپ سب کو اسلام۔ خداوند آپ کو اور آپ کے خاندان کو برکت، صحت اور تندرستی عطا کرے، مسیح یسوع ناصری کے نام سے آمین۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت عدد کی کتاب اس کا 21 باب 4 آیت سے 9 آیت تک۔ اگر کسی کو سانپ نے کاٹا اور اس نے پیتل کے سانپ پر نظر کی تو وہ جیتا رہا۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ پھر انہوں نے کوہ ہور سے بحر کلزم کے راستے پر کوچ کیا تاکہ ادوم کے ملک سے گھوم کر جائیں، اور اس سفر کے سبب سے لوگوں کے دل تنگ ہوئے، اور لوگ خدا اور موسیٰ کے خلاف بولے اور کہا، تو ہمیں مصر سے کیوں نکال لایا تاکہ ہم بیابان میں مر جائیں؟ کیونکہ یہاں پر ہمارے لیے نہ روٹی ہے اور نہ پانی ہے، اور ہمارے دل اس ہلکے کھانے سے نفرت کرتے ہیں۔ تب خداوند نے آتشین سانپ لوگوں کے درمیان بھیجے، انہوں نے لوگوں کو کاٹا اور بہت لوگ اسرائیل میں سے مر گئے۔ تب لوگ موسیٰ کے پاس آئے اور کہا کہ ہم نے گناہ کیا کہ ہم خداوند کے اور تیرے خلاف بولے، سو تو خداوند سے دعا مانگ کہ وہ سانپوں کو ہم سے دور کرے۔ تب موسیٰ نے لوگوں کے واسطے دعا مانگی، تو خداوند نے موسیٰ سے فرمایا کہ تو ایک سانپ بنا اور اسے ایک بلے پر اونچا کر، تو جو ڈسا ہوا اس پر نظر کرے گا وہ جیتا رہے گا۔ خداوند کا پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کا زبور پڑھا جائے گا، زبور 77، اس کا پہلی آیت سے دوسری اور 34 سے 38 آیت۔ جماعتی جواب: خداوند کے کاموں کو کبھی نہ بھولو۔ میری آواز خداوند کے حضور ہے اور میں فریاد کرتا ہوں، میری آواز خدا ہی کے حضور ہے تاکہ وہ میری سنیں۔ جب وہ انہیں قتل کرتا تو وہ اس کے طالب ہوتے اور رجوع ہو کر خدا کو تلاش کرتے تھے، اور انہیں یاد آتا تھا کہ خدا ہماری چٹان ہے اور خدائے تعالیٰ ہمارا مخلص ہے، پر وہ اپنے منہ سے اسے فریب دیتے اور اپنی زبان سے اس سے جھوٹ بولتے تھے، اور نہ وہ اس کے عہد ہی کے وفادار نکلے، مگر وہ رحم کر کے گناہ بخشتا اور انہیں ہلاک نہ کرتا، بلکہ بارہا اپنے غضب کو روک لیتا اور اپنے پورے قہر کو بھڑکنے نہیں دیتا تھا۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کی دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کا خط فلپیوں کے نام، اس کا دوسرا باب 6 آیت سے 11 آیت تک۔ مسیح نے اپنے آپ کو فروختن کیا، اس لیے خداوند نے اسے سربلند کیا۔ کیونکہ اس نے خدا کی ذات میں ہو کر خدا کے برابر ہونا غنیمت نہ جانا، بلکہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور غلام کی ذات اختیار کر کے
इंसानों का मुशाबा हो गया। इंसानी शक्ल में पाया जाकर अपने आप को फरोख्तन कर दिया और मौत बल्कि सलीबी मौत तक फर्माबरदार रहा। इसी वास्ते खुदा ने उसे नहायत बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो हर एक नाम से आला है, ताकि यस्सु के नाम पर हर एक घुटना झुके, क्या आसमान में, क्या ज़मीन पर, क्या आलमे असफल में। और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक ज़ुबान इकरार करे यस्सु मसीह खुदावंद है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की अंजील मुकद्दस यूहन्ना उसका 3 बाब 13वीं आयत से 17वीं आयत तक। ज़रूर है इब्ने इंसान बुलंद किया जाए। कोई आसमान पर नहीं चढ़ा सिवा उसके जो आसमान पर से उतरा, यानी इब्ने इंसान जो आसमान में है। और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में बुलंद किया, उसी तरह ज़रूर है इब्ने इंसान भी बुलंद किया जाए, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने दुनिया को ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर फतवा दे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ़ किए जाए। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह के नाम से आमीन।